بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے دن کا تھکا ہارا میں رات کے اس پہر گھر لوٹا تھا۔ سبھی لوگ گھر میں سو چکے تھے اور میں آہستہ سے آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اس درد سے ٹوٹتے وجود پر کسی کی نرم انگلیاں طواف کر رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ نرم ہاتھ میری پیٹھ پر حرکت کرنے لگے، میری تھکن دور ہونے لگی۔ یہ ایک عجیب و غریب احساس تھا، جیسے کسی نے میری رگوں میں سکون کا رس بھر دیا ہو۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیل رہی تھی اور یہ خوشبو میرے دل کو مزید پرسکون کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ کمرے میں مدھم روشنی میں ایک سایہ سا حرکت کر رہا تھا، لیکن کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی، مگر ان ہاتھوں کا لمس اتنا پرسکون تھا کہ میں خود کو حرکت دینے سے قاصر محسوس کر رہا تھا۔ کیا یہ حقیقت تھی یا خواب؟ میں خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر ایک بات طے تھی کہ میری تھکن اس لمحے کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ساری رات کی پرسکون نیند کے بعد صبح کو میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو تازہ دم محسوس کیا۔ ماں ہمیشہ کی طرح مصلے پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی تسلی تھی جو میری روح کو سکون بخش رہی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ ماں نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں ماں، رات بہت اچھی نیند آئی تھی، میں نے جواب دیا، اور دل ہی دل میں رات کے واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کے وہ پراسرار لمحات اور وہ نرم لمس میری یادداشت میں نقش ہو چکے تھے، مگر میں نے انہیں ماں سے چھپانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، دعائیں ہمیشہ ایسے ہی سکون میں رہو، ماں نے دعا دی۔ میں ماں کی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرا دیا اور دل میں اس رات کے راز کو چھپائے رکھتے ہوئے اپنے دن کی شروعات کی۔ ناشتہ کر کے میں کام کے لیے نکل آیا۔ ہم مزدوروں کا تو کام ہی یہی تھا، دن بھر محنت کرنا اور شام کے وقت چند پیسے لے کر گھر جانا۔ زندگی کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہونا ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ آج بھی دن ویسے ہی گزرا جیسے ہر دن گزرتا تھا۔ سخت دھوپ میں کام کرتے ہوئے جسم تھکن سے چور ہو گیا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سی تسلی تھی۔ رات کو وہ پراسرار لمس ابھی تک میرے ذہن میں تازہ تھا، جیسے کوئی خواب ہو جو حقیقت بن گیا ہو۔ جب شام ہوئی اور ہم سب مزدور اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، میں نے اپنے تھکے ہوئے جسم کو گھسیٹتے ہوئے قدم اٹھائے۔ دل میں ایک عجیب سا انتظار تھا، جیسے رات کی پراسراریت دوبارہ میرے انتظار میں ہو۔ گھر پہنچ کر میں نے ماں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی جو میری ساری تھکن کو دور کر دیتی۔ جیسے ہی رات کا پہر قریب آیا، میرا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ کیا آج بھی مجھے پراسرار لمس سکون دے گا؟ کیا یہ کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میں بےتاب تھا۔ ساری سوچوں کو جھٹک کر میں گھر میں داخل ہوا تو آج خلاف معمول ماں جاگ رہی تھی، اور میں حیران ہوا۔ ماں، آپ اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ماں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ تمہارا انتظار کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی، اسی لیے جاگ رہی تھی تاکہ تمہیں یہ بات کہہ سکوں۔ بیٹا، تیری بہن ذکیہ کے رشتے کے لیے تیرے چچا والے آئے تھے۔ اس سے اچھا رشتہ میں مل ہی نہیں سکتا۔ تیرے ابا کی خواہش بھی یہی تھی۔ اب ہمیں جلدی اس کی شادی کا سوچنا ہوگا۔ تم تو جانتے ہو ہم جیسے غریبوں کے دروازے پر آخر کون دستک دے گا۔ یہ اچھا رشتہ ہے، ہمیں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ یہ خبر سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ ذکیہ کی شادی کا خیال اماں اور ابا دونوں کے دل کی خواہش تھی، اور اب یہ خواب پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے ماں کو تسلی دی۔ ماں، یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم سب مل کر ذکیہ کی شادی کی تیاریاں کریں گے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اللہ تیرا بھلا کرے بیٹا، تو ہمیشہ ہمارے لیے خوشیاں لاتا ہے۔ اللہ تیرا نصیب بھی اچھا کرے، اور میں تیری خوشیاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ میری یہی تمنا ہے کہ میں بیٹے کا گھر ہنستا بستا دیکھوں۔ ماں کے یہ کہنے پر اچانک بے ساختہ میرے ذہن میں رات والا خیال لہرانے لگا۔ وہ کون تھی آخر؟ میں نے ماں کو پیار سے دیکھا اور دل میں دعا کی کہ ذکیہ کی شادی کا یہ مرحلہ خوشیوں سے بھرپور ہو۔ اسی خوشی کے لمحے نے میری ساری تھکن مٹا دی اور مجھے ایک نئی امید دی کہ شاید میری بھی زندگی میں کچھ اچھے لمحات آئیں گے، اور میں اپنے بہن بھائیوں کے تمام فرائض ایک باپ بن کر نبھاؤں۔ رات کو میں اپنے بستر پر لیٹا اور دل ہی دل میں اس پراسرار لمس کا انتظار کرنے لگا جو میری ساری تھکن کو دور کر دیتا۔
آج کی خوشی اور رات کی پراسراریت نے میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میری ٹانگیں دبا رہا ہو۔ یہ لمس ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے یہ کوئی نسوانی انگلیاں تھی۔ نرم نرم ہاتھوں کا لمس میری ساری تھکن دور کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی، اس لمس کا مزہ لیا جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ کل کی فکر دل میں آتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ سیٹھ سے پیسوں کا مطالبہ کروں گا۔ جہاں ہم سب لوگ کام کرتے تھے وہ ایک قدیم زمانے کی حویلی تھی، جسے توڑ کر وہاں ایک ہسپتال تعمیر کرنا تھا۔ یہ کام ہم نے ٹھیکے میں لیا تھا، مگر ابھی تک میں نے اس کی کوئی بھی رقم وصول نہیں کی تھی۔ سیٹھ روزانہ میرے ہاتھ پر چند پیسے رکھتا، جن سے میں گھر کے لیے راشن وغیرہ لے کر آتا، مگر اب زکیہ کی شادی کے خرچے کے لیے مجھے مزید محنت کرنی تھی اور زیادہ کام کرنا تھا، تاکہ میں اچھی خاصی رقم جمع کر کے حیثیت کے مطابق زکیہ کے لیے جہیز کا تھوڑا سامان بنا سکوں، تاکہ میری ماں اسے عزت سے رخصت کرے۔ میری آنکھیں بند تھی اور دل میں یہ سوچیں چل رہی تھی کہ اچانک مجھے ان نرم ہاتھوں کی حرکت تھمتی محسوس ہوئی۔ یہ لمحہ میرے لیے پراسرار بن گیا۔ کیا یہ لمس کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ ان سوالوں نے میرے ذہن میں ایک نئی کھلبلی مچا دی، لیکن اب میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ کل سیٹھ سے بات ضرور کروں گا۔ ہمیں ہمارے کام کا معاوضہ ملنا چاہیے تاکہ زکیہ کی شادی کی تیاریوں کے لیے پیسوں کی کمی نہ ہو۔ ان خیالات کے ساتھ میں نے ایک گہری سانس لی اور نیند کی آغوش میں چلا گیا، دل میں ایک عجیب سی تسلی کے ساتھ کہ شاید کوئی غیبی طاقت میرے ساتھ ہے جو میری مدد کر رہی ہے۔ میرا نام ارسلان ہے، عمر 25 سال ہے۔ میرا تعلق ایک نچلے طبقے کے گھرانے سے ہے، جہاں ہم جیسے غریب لوگ مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ ہم جیسے غریبوں کی خواہشات تو ہوتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ہمیں اکثر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور کئی خواہشات کو دل میں دفن کرنا پڑتا ہے۔ میرا بھی سارا بچپن اپنی خواہشوں کو مارتے ہوئے گزرا تھا۔ میری زندگی کا ہر دن ایک نئی جدوجہد کے ساتھ شروع ہوتا۔ اسکول جاتے وقت اکثر میرے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ میرے پاس بھی نئے کپڑے ہوں، ایک خوبصورت بیگ ہو اور کتابیں ہوں جس کے ساتھ میں بغیر کسی فکر کے پڑھ سکوں، مگر حقیقت ہمیشہ خواب سے مختلف ہوتی ہے۔ میرے کپڑے اکثر پرانے اور پھٹے ہوتے اور اسکول کے بیگ کی بجائے ایک بوری میں اپنی کتابیں ڈال کر اسکول جایا کرتا۔ کتابیں بھی زیادہ تر پرانی اور پھٹی ہوتی، جو مجھے کسی خیراتی ادارے سے ملتی۔ میں نے صرف 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میرے ننھے سے کندھوں پر گھر کا بوجھ آن پڑا، تب سے میں نے کتابیں چھوڑ کر اپنے ہاتھ میں مزدوری کا ساز و سامان پکڑا اور کمانے نکلا۔ میری ماں ایک محنتی عورت تھی جو دن رات کام کر کے ہمیں پالتی۔ اس کے ہاتھوں کی کھردری جلد اور اس کی آنکھوں کی تھکن میری آنکھوں کے سامنے تھی، مگر اس محبت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ میرے والد بھی ایک مزدور تھے جو دن بھر کی سخت محنت کے بعد تھکے ہوئے گھر آتے، مگر ان کی آنکھوں میں ہمارے بہتر مستقبل کی امید ہمیشہ موجود رہتی۔ ان کے اچانک ہوئے انتقال نے ہمارے گھر کا شرازہ بکھیر دیا تھا۔ وقت سے پہلے مجھ پر وہ بوجھ آ گیا جو میری عمر سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا۔ میری چھوٹی بہن زکیہ اور بھائی علی بھی میرے ساتھ اس تنگ دستی میں پلے بڑے تھے۔ زکیہ میرے والد کی سب سے لاڈلی اولاد تھی۔ ہم تینوں نے کبھی کسی چیز کی ضد نہیں کی تھی، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے والدین ہماری خوشیوں کے لیے اپنی جان لڑا رہے ہیں۔ ہم سب نے اپنے خوابوں کو حقیقت کی دنیا میں دفن کرنا سیکھ لیا تھا۔ زکیہ ہمیشہ پڑھائی میں دل لگا کر رکھتی۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ کچھ بھی ہو مگر میری بیٹی تعلیم حاصل کرے، اور اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن ڈاکٹر بنے گی تاکہ ہمارے خاندان کو غربت سے نکال سکے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں بھی ایک دن کچھ بن سکوں تاکہ والدین کی محنت کا صلہ دے سکوں، مگر ہر روز کی جد و جہد اور حالات کی سختی نے مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سکون تلاش کرنا ہے۔ ہر رات ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تو وہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ ہوتا۔ کبھی کبھی میں رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا تھا کہ شاید ایک دن ہمارے بھی حالات بدلیں گے، شاید ایک دن ہمارے بھی خواب حقیقت بنیں گے، مگر اس وقت تک ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی ہوگی۔ ہمارے والدین نے ہمیں سبق دیا تھا کہ محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی اور ہمیں ہمیشہ اپنی محنت پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی، ہر مشکل کا مقابلہ کیا اور اپنی خواہشات کو دل میں دبا کر آگے بڑھتا رہا۔ آج بھی میں اسی امید کے ساتھ جیتا ہوں کہ شاید ایک دن ہماری محنت رنگ لائے اور ہم بھی ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ میں نے وقت کے ساتھ بہت اچھا کام سیکھ لیا تھا
और एक काबिल मजदूर बन चुका था। आज से कुछ अरसा पहले की बात है। सुबह सुबह मामूल के मुताबिक जब मैं हवेली पहुंचा तो सभी मजदूर काम कर रहे थे। मैंने हवेली के दूसरे हिस्से में सबसे अलग काम करने का ठेका लिया। ये कमरा बहुत खूबसूरत था। उसके दरो दीवार बहुत पुराने और कदीम ज़माने के थे। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला ताकि उसकी तोड़ फोड़ कर सकूं, मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई जो शायद किसी कदीमी इत्र की थी। सामान तो वैसे भी सारा उठा लिया गया था, मगर जैसे ही मेरी नज़र दीवार पर पड़ी मैं दम बखूद रह गया। दीवार पर एक रानी की तस्वीर नज़र आई। मैं फ़ौरन उसके करीब गया। इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक अजीब सी चमक थी, लंबे घुंघराले बाल जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, और लाल साड़ी में मलबूस ये औरत वाकई कोई शहजादी मालूम होती थी। तस्वीर में उसका हुस्न जैसे जादू कर रहा था। उसकी आंखों की गहराई में एक पुरस्रारियत थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जिंदा हो और मुझे देख रही हो। मैंने गौर से तस्वीर को देखा तो उसकी उंगली में एक खूबसूरत अंगूठी नजर आई जिसमें एक चमकता हुआ पत्थर जड़ा था। उस पत्थर की रोशनी भी किसी तरह से पुरस्रार थी, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। कमरे की दीवारों पर भी नक्काशी थी जो कदीम दौर की अक्कासी कर रही थी। दरो दीवार पर बने हुए फूल और पत्तियां और हर नक्शो निगार में एक अलग ही कहानी छुपी हुई मालूम हो रही थी। मैं उस कमरे में खड़ा रहा जैसे वक्त के पहिए को पीछे मोड़ रहा था। उस तस्वीर में मौजूद रानी की ज़िंदगी को महसूस कर रहा था। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। मैंने सोचा कि इस तस्वीर की हकीकत क्या हो सकती है। क्या ये कोई तारीखी शख्सियत थी या सिर्फ किसी मुसव्विर के तख़य्युल का नतीजा। मगर एक बात तय थी कि उस तस्वीर ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी, जैसे कोई पुरस्रार कुव्वत मुझे उसकी हकीकत जानने पर मजबूर कर रही हो। मैंने सोचा कि उस तस्वीर को उतार कर किसी महफूज जगह पर रख दूं, मगर दिल में एक डर सा पैदा हुआ। क्या ये तस्वीर वाकई इतनी अहम थी? क्या इसमें कोई पोशीदा राज था? उन सवालात ने मेरे जहन में एक खलबली मचा दी। मैंने फैसला किया कि सेठ से इस बारे में बात करूंगा। शायद वो इस तस्वीर की अहमियत और उसके पस मंज़र के बारे में कुछ जानता हो। उन ख्यालात के साथ मैंने दोबारा काम शुरू किया, मगर दिल में उस तस्वीर की पुरस्रारियत और उसकी खूबसूरती का असर बाकी था। जैसे जैसे दिन गुजरता गया मैं उस तस्वीर के बारे में सोचता रहा और दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी कि शायद उस तस्वीर में जैसे राज का इल्म कुछ नए रास्तों पर ले जाएगा। शाम को सेठ काम का जायज़ा लेने आया तो मैंने मौका गनीमत जानकर उससे ये तस्वीर मांग ली। सेठ ने हैरत से मेरी बात सुनी, मगर मेरी मुखलिसी देखकर तस्वीर मुझे दे दी। खरा कर मैंने फ़ौरन कमरे की दीवार पर उसे लगा दिया। उस तस्वीर को देखते ही दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे ये तस्वीर मेरे कमरे की रौनक बन गई हो। जब से मैंने ये तस्वीर अपने कमरे में लगाई थी, हर रात मेरे साथ ये वाक़या पेश आता कि मेरा थका हारा वजूद किसी के लम्स को महसूस करता, जैसे कोई मेरे जिस्म को सुकून दे रहा हो। ये लम्स इतना नरम और प्यारा होता कि मेरी सारी थकन दूर हो जाती। ये वाक़या हर रात दोहराया जाता। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटता, कुछ ही देर बाद वही नरम हाथ मेरे जिस्म को छूने लगते। कभी वो मेरे कंधों पर, कभी पीठ पर और कभी मेरे पाँव पर हरकत करते। ये लम्स इतना हकीकी महसूस होता कि मैं कभी कभी जाग कर देखने की कोशिश करता कि क्या वाकई कोई मेरे करीब है। मगर हर बार मेरी आंखें खोलने पर कमरा खाली होता और सिर्फ तस्वीर की खामोशी होती। तस्वीर की आंखों में भी अजीब सी रोशनी होती जो रात के वक्त ज़्यादा चमकने लगती। कभी कभी मुझे यूँ महसूस होता कि वो रानी की आंखें मुझे देख रही हैं, जैसे वो मुझे मेरी तकलीफ़ को समझती हो। हर रात की तरह उस रात भी मैं सुकून से नींद की आगोश में चला गया। मेरी ज़िंदगी की थकन जैसे उस लम्स से दूर हो रही थी और मैं ख़ुद को हर दिन ज़्यादा ताज़ा दम महसूस कर रहा था। वक्त गुजरने के साथ उस लम्स की आदत सी बन गई। अब मैं अपनी रातें उस पुरस्रार सुकून के बगैर भी नहीं सोच सकता था। ये लम्स मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सी खुशी और राहत ले आया था। मेरे दिल में हमेशा ये सवाल रहता कि क्या ये सब हकीकत है या कोई ख्वाब। मगर उस लम्हे की सच्चाई ने मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी भर दी। ज़िकिया की शादी के लिए फ़िक्र लिए जब मैं लेटा तो मेरी सारी थकन उस नरम लम्स से दूर हो गई। कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था। मैं वाज़े तौर पर यह महसूस कर सकता था कि ये किसी औरत की उंगलियां हैं। रात के पिछले पहर मेरे कान में किसी की सरगोशी हुई, अरसलान
परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। ये आवाज़ मेरे कानों में वाज़ेह तौर पर महसूस हुई। मैंने एक झटके के साथ अपनी आंखें खोलकर कमरे के चारों गिर्द नज़रें घुमाई। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, मगर एक भीनी भीनी खुशबू का एहसास मुझे अपनी लपेट में ले रहा था। ये सब कुछ क्या है? तुम कौन हो? अगर तुम वाकई में हो तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं आती? ये चुप चुप कर मेरे साथ आंख मचोली खेलना बंद करो। जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। मगर कोई भी नज़र नहीं आया। सुबह जब मैं नींद से उठा तो मेरी आंखें सुर्ख हो रही थी। अम्मा ने दरवाज़ा खटखटाया, मेरे सामने चाय रखी और एक नज़र उस तस्वीर पर डाली। अम्मा कहने लगी, कितनी खूबसूरत तस्वीर है, अल्लाह करे तेरे नसीब में भी ऐसी दुल्हन आए। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। चाय का कप ख़त्म करके काम के लिए निकलने के लिए जब मैंने तकिए के नीचे से अपना थोड़ा बहुत सामान उठाया तो मैं हैरान रह गया। एक लिफाफा वहाँ मौजूद था जो काफ़ी भारी लग रहा था। इसमें क्या है और ये कहाँ से आया? मैंने खुद से सवाल किया। ताहम तजस्सुस के मारे मैंने उस लिफाफे को खोल लिया और खोलकर मज़ीद हैरान रह गया। उस लिफाफे के अंदर काफ़ी रकम मौजूद थी। जब मैंने उसे गिना तो 1,00,000 रुपया था। इतनी ज़्यादा रकम मेरे तकिए के नीचे कैसे आई? अपने आप में ये सोच कर रह गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन मुझ पर इतना मेहरबान हो गया। यही सोचते सोचते अचानक मेरी निगाह उस तस्वीर पर पड़ी तो न जाने क्यों मुझे लगा कि ये उस तस्वीर की करम नवाजी है। यकीनन उस रात के लम्स के पीछे और उन पैसों के पीछे सिर्फ उस तस्वीर का ही याद था। दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया, लेकिन मैं असल हकीकत तक पहुंचना चाहता था। इसीलिए मैंने उस लिफाफे को वहीं पर रख दिया और खुद काम के लिए निकल खड़ा हुआ। सारे रास्ते उस खूबसूरत तस्वीर, उस पुरस्रार लम्स और उन पैसों के बारे में सोचता रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उन सब का क्या ताल्लुक है। इतना तो मैं जान गया था कि वो कोई जो भी है मेरे साथ है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो क्या है कुछ वाज़ेह नहीं था और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। ताहम अपने काम के दौरान भी मैं उस रकम के बारे में सोचता रहा और यही सोचता रहा कि क्या मुझे सेठ साहब से रकम का मुतालबा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ज़किया की शादी के लिए हमें काफ़ी रकम की ज़रूरत थी और अगर रकम का बंदोबस्त ना हो सका तो शादी में मुश्किल पेश आएगी। मैं ये सिर्फ सोच कर रह गया। इसलिए जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो मैंने सेठ से रकम का मुतालबा कर दिया, जबकि मेरी बात सुनकर सेठ कहने लगा कि मैं रोज़ शाम को तो तुम्हें मजदूरी दे देता हूँ, फिर तुम कौन सी रकम का तकाजा कर रहे हो? जबकि मैंने उसे कहा, सेठ साहब ठेके की रकम तो ज़्यादा बनती है और आपने अभी तक मुझे वो अदा नहीं की। मुझे अब ज़रूरत है, बहन की शादी है और उसके अखराजात काफ़ी हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे वो रकम वक्त पर अदा कर दें। मेरी बात सुनकर सेठ के माथे पर तेवरियां चढ़ गई। ताहम वो कहने लगा, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कुछ सोचता हूँ। सेठ की बात पर मुझे इतना इत्मीनान तो हो गया था कि वो रकम का बंदोबस्त कर देगा, लेकिन मैं सेठ की नीयत के बारे में नहीं जानता था। इसलिए मुतमईन सा घर आ गया और अम्मा को तसल्ली दी कि जल्दी रकम का बंदोबस्त हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो और ज़किया की शादी रख दो। जैसे चचा लोग कहते हैं वैसा ही कर दो, उसके बाद तैयारियां शुरू कर दो। अम्मा भी ये सुनकर मुतमईन हो गई, मुझे ढेरों दुआएं देने लगी। माँ की दुआओं से मेरे दिल में एक सुकून उतरता चला गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आने वाली सब मुश्किलें आसान हो गई हैं और मैं बहुत मुतमईन हो गया। अपने कमरे में आने के बाद मेरा जहन उस रकम की तरफ चला गया। जब मैंने तकिए के नीचे देखा तो वो लिफाफा हनोज वहीं पर मौजूद था। इसका मतलब वो रकम मेरे लिए ही रखी गई है, लेकिन मैं इस तरह रकम इस्तेमाल नहीं कर सकता था जब तक उसका मालिक मेरे सामने नहीं आ रहा था। जब तक वो मुझे उस रकम की हकीकत के बारे में नहीं बता देता, मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि मैंने उस रकम को वापस तकिए के नीचे रख दिया और उस तस्वीर को देखने लगा। उस तस्वीर को देखने पर मुझे यही महसूस हुआ कि जैसे मैं उसे पहली दफ़ा देख रहा हूँ। मुझे ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाया कि वो कोई मूरत है, बल्कि यूं ही लग रहा था जैसे वो कोई जीती जागती मूरत है। उसकी आंखों में देखकर मुझे ज़िंदगी का एहसास हो रहा था और मैं मुसलसल उसकी तरफ देखे जा रहा था।
میرے پورے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑتی چلی گئی. اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا، لیکن آج یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تصویر مجسم حقیقت بن کر سامنے کھڑی ہو. میں ایک چرجری سے لے کر رہ گیا اور کمرے سے باہر آ گیا. اس وقت بھوک عروج پر تھی، اس لیے میں اماں کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، اماں مجھے گرم گرم کھانا دے دو، بہت بھوک لگی ہے. اماں بھی جانتی تھی کہ مزدوری کا کام کتنا سخت ہے اور دوپہر کا جو کھانا ملتا تھا وہ برائے نام ہی ہوتا تھا. اسی وجہ سے میں شام کو گھر آ کر پیٹ بھر کر کھانا کھاتا. اماں نے فوراً میرے آگے کھانا رکھا اور گرم گرم روٹیاں تیار کرنے لگی. کھانا کھاتے ہوئے بھی مسلسل میں اس رقم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جو میرے کمرے میں موجود تھی، اور سوچ رہا تھا کہ اسے استعمال کروں یا نہیں، کیونکہ ابھی تک تو میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. تاہم میرا ارادہ یہی تھا کہ جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی میں اس کی دی ہوئی رقم استعمال نہیں کروں گا. کھانا وغیرہ کھا کر جب میں اپنے کمرے میں آیا تو معمول کے مطابق سونے کے لیے لیٹ گیا. میرے لیٹنے کے کچھ ہی دیر بعد وہی مہربان لمس مجھے محسوس ہونے لگا اور آہستہ آہستہ میری نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوتی گئی اور میں سو گیا. صبح میں بہت تر و تازہ ہو کر اٹھا، کام پر جانے کے لیے بالکل تیار تھا. میں ہر صبح اسی طرح بڑا پرجوش ہو کر کام پر جاتا، لیکن آج کی صبح کچھ مختلف تھی. آج جب میں کام پر گیا تو وہاں پر جانے پر مجھے ایک ایسی حقیقت معلوم ہوئی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی. سیٹھ نے میرا ٹھیکہ منسوخ کر دیا تھا اور جو میرا تھوڑا بہت حساب تھا وہ مکمل کر کے چند ہزار میرے ہاتھوں پر رکھ دیے. میں سیٹھ کی شکل دیکھتا رہ گیا اور اس سے اپنا گناہ پوچھتا رہ گیا، جبکہ سیٹھ کا کہنا تھا کہ تم کام دل لگی سے نہیں کرتے اور تمہاری بہت ساری شکایات آئی ہیں جنہیں میں اب تک نظر انداز کرتا رہا، لیکن اب میں نظر انداز نہیں کر سکتا. مجھے اس میں نقصان ہو رہا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم کوئی اور کام دیکھ لو اور میری جان چھوڑ دو. سیٹھ نے یہ کہتے ہوئے چند ہزار میرے ہاتھ پر رکھے اور پھر کام سے نکال دیا. میں بہت آرزدہ ہو گیا. میں سمجھ گیا تھا کہ سیٹھ نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے. میں نے سیٹھ سے کچھ رقم مانگی تھی اور بدلے میں اس نے مجھے کام سے نکال دیا. میری رقم ہزاروں کے حساب سے بنتی تھی. سیٹھ نے صرف یہ چند ہزار دے کر جیسے مجھ پر احسان جتا دیا. ایک دم سے میرا کام چلا گیا اور میں بالکل خالی ہاتھ تھا اور بے روزگار تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں. وہیں پر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سیٹھ اتنا کمینہ نکلے گا، وہ ایک دم سے میرا کام ختم کر دے گا. میں بہت پریشان تھا. گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ میں اماں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے. اسی لیے سارا دن سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گزاری اور آئندہ کے لیے حکمت عملی تیار کی. میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے دن مختلف جگہوں پر جا کر کام کا پتہ کروں گا اور مجھے پوری امید تھی کہ میں کام ڈھونڈوں گا کیونکہ میرا تجربہ تھا اور میری نیت نیک تھی. شام کو میں معمول کے مطابق گھر آ گیا اور کچھ رقم اماں کے ہاتھ پر رکھ دی جو سیٹھ کی طرف سے ملی تھی. اماں سے میں نے یہی کہا کہ ابھی یہ رقم رکھیں. سیٹھ سے میں نے کہہ دیا اور وعدے کے مطابق وہ جلدی رقم دے گا. اماں بھی مطمئن ہو گئی اور وہ پیسے سنبھال کر اپنے پلو میں گرہ لگا لی. جبکہ میں بڑا مایوسی کے عالم میں اپنے کمرے میں آیا تو مجھے یوں لگا جیسے سامنے وہ تصویر مجھے دلاسا دے رہی ہے. اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک سکون کا تاثر تھا. میں چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گیا. بغیر دیکھے میں بتا سکتا تھا کہ وہ رقم کا لفافہ ابھی بھی میرے تکیے کے نیچے موجود ہے کیونکہ اس کا بھاری پن مجھے تکیے سے محسوس ہو رہا تھا. ابھی مجھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک دم سے کمرے سے روشنی پھوٹنے لگی. یوں محسوس ہوا جیسے کوئی تیز روشنی اس کمرے میں پھیل گئی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی بڑی پیاری سی خوشبو مجھے محسوس ہونے لگی. یہ خوشبو بالکل ویسی تھی جیسی اس کوٹھی میں محسوس ہوئی تھی. اس قدیمی کمرے میں آنے والی اس خوشبو نے مجھے تب بھی اپنے حصار میں لیا تھا اور اب بھی مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا. میں ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور اٹھ کر جب سامنے کی طرف میری نگاہ گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ تصویر والی لڑکی میرے سامنے مجسم حقیقت بن کر بیٹھی تھی اور اسے دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں اچانک میرے سامنے آ جائے گی. میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جبکہ وہ سامنے بیٹھ کر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں کا نرم سا تاثر مجھے حوصلہ اور ہمت دے رہا تھا. میں یکٹک اس کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا. وہ اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اور اس وقت میرے سامنے بیٹھی وہ کوئی پری لگ رہی تھی.
میں نے حیرت سے پر لہجے میں اسے مخاطب کیا اور کہا تم؟ تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی ہاں میرا نام رانیہ ہے اور میں ایک جن زادی ہوں۔ میرا تعلق جنات کے خاندان سے ہے، اور جس گھر سے تم نے میری یہ تصویر لی تھی میں اسی گھر میں تھی، لیکن میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے کسی قید خانے میں ڈال دیا کیونکہ وہ میرے باپ کی دولت کو ہتھیانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں کتنے برس اس قید میں جیتی رہی اور پھر کسی مہربان کی وجہ سے وہاں سے آزاد ہو گئی۔ میری تصویر اسی کمرے میں لگی رہ گئی۔ جو تمہیں پسند آئی ہے تو اپنے ساتھ لے آئے۔ رانیہ کی بات سن کر میں بے حد حیران ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کو میں تصویر کو میں دیکھ رہا ہوں آج وہ میرے سامنے موجود ہے۔ میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ میری حیرت کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ رانیہ کے ساتھ باتیں کرتے مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا کہ باہر سے اماں کی آواز سنائی دی، بیٹا تم کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ اماں نے جب یہ کہا تو میں چونک اٹھا اور رانیہ کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر اماں سے کہا نہیں اماں کچھ نہیں، بس یوں ہی میں آ رہا ہوں۔ اماں کو کہتے میں نے رانیہ کی طرف دیکھا اور کہا تمہارا شکریہ، تم سے ملاقات مجھے اچھی لگی۔ میں نے رانیہ سے یہ بات اپنے دل سے کہی تھی۔ جب وہ کہنے لگی میں نے تمہارے تکیے کے نیچے کچھ رقم رکھی تھی، تم اسے استعمال کر لینا، وہ تمہارے لیے ہے۔ رانیہ نے مجھے یہ کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں وہ استعمال کر لوں گا، تمہارے ہی کہنے کا منتظر تھا۔ مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رقم تم نے رکھی ہے، لیکن میں تب تک اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک تم مجھے خود نہ کھاؤ۔ تمہارا شکریہ، تم نے مشکل وقت میں میری مدد کی۔ میں نے رانیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بڑی محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں باہر آیا تو وہ رقم کا لفافہ میرے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر پہلے سیٹ کی وجہ سے جو میرے جسم و جان پر مایوسی طاری تھی اب وہ ختم ہو گئی۔ اب میں تھوڑا مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ رانیہ کا ساتھ مجھے اس مشکل سے نکال دے گا اور سیٹ کو بھی اللہ سبق دے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ منہ ماری کروں کیونکہ میرا اور اس کا ایک اچھا وقت گزرا، اور اب جب وہ جان بوجھ کر میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں خاموش ہو گیا اور رقم کا لفافہ اٹھا کر اماں کے پاس لے آیا۔ اماں کو جب رقم تھمائی تو حیرت زدہ سی اس لفافے کو دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے ہی تو مجھے اتنی رقم دی ہے، اب یہ کہاں سے آئی؟ میں نے مسکراتے ہوئے اماں سے کہا کہ ایک نیک دوست نے مدد کی ہے، اب بلا جھجک اسے ذکیہ کی شادی کے لیے استعمال کریں، اللہ ہماری اور مدد کرے گا۔ میں نے اماں سے یہ کہا تو اب وہ میرے اس دوست کو دعائیں دینے لگی، جبکہ میں بڑا شاد تھا۔ اماں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ دل میں ایک دم سے اطمینان اتر آیا، یوں لگ رہا تھا جیسے میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ جس دن سے رانیہ کو سامنے دیکھا تھا اس دن سے وہ میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹتی نہیں تھی۔ حالانکہ میں آج کل بے حد پریشان تھا، میرے پاس کوئی کام کاج بھی نہیں تھا۔ میں روز صبح کام کے لیے نکل جاتا، اماں کی خاطر میں گھر پر نہیں بیٹھتا تھا کہ انہیں پریشانی ہوگی۔ میں کام پر جانے کے بجائے ادھر ادھر کام ڈھونڈتا رہتا، لیکن ابھی تک کہیں بھی کام نہیں ملا تھا اور میرے لیے اسی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ سیٹھ نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور میں خود بھی اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں کتنے دن گزر گئے، پریشانی حد سے بڑھ گئی۔ اب میں گھر جاتا تو ادھر سے ادھر پھر کر بہت تھک جاتا۔ شام کو جب تھکا رہا گھر آتا تو اماں میری حالت دیکھ کر گھبرا جاتی اور کہتی تم تو بہت زیادہ کام کرنے لگے ہو، اتنی محنت مت کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن میں اماں کو کیا سمجھاتا کہ آج کل تو میں کوئی کام نہیں کر پا رہا، صرف آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے چپ چاپ گھر سے نکل جاتا ہوں۔ لیکن میں یہ صرف دل میں سوچ کے رہ گیا، اماں کو کچھ نہیں کہہ پایا۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ اماں نے ذکیہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی اور آج کل گھر میں ایک رونق کا احساس ہوتا، رنگ برنگے رنگین آنچل، چمکتے ہوئے نئے برتن، اس کے علاوہ اور کئی چھوٹی موٹی چیزیں ادھر ادھر دکھائی دیتی جنہیں ذکیہ بڑی محبت سے دیکھتی اور بڑے ایمان کے ساتھ انہیں سمیٹ کر رکھتی۔ میں جب اسے دیکھتا تو ایک فخر کا احساس، نہ جانے کس وقت میری بہن اتنی بڑی ہو گئی کہ آج وہ بیاہ کے قابل ہو گئی۔ مجھے اس وقت اپنی ذمہ داری اور زیادہ محسوس۔ میں ذکیہ کی طرف سے دیکھ کر دل سے ارادہ باندھتا کہ ہمیشہ اپنی بہن کا ساتھ دوں گا اور کسی مشکل میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ پر دن گزرتے جا رہے تھے
اور کام کا معاملہ انتہائی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور کام کی بھی، لیکن دونوں کا بندوبست نہیں ہو۔ سیٹھ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، جبکہ اب میں اس کی طرف سے مایوس ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کبھی بھی نہ تو میری رقم دے گا اور نہ ہی مجھے کام پر بلائے۔ ذکیہ کی شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے اور مجھے سب سے بڑی پریشانی پیسوں کی۔ ابھی تک پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں اس سلسلے میں حد سے زیادہ پریشان تھا۔ اماں روز میری طرف سے کاس بھر، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ رقم کا بندوبست نہیں ہو پا رہا اور کام بھی ہاتھ سے چلی۔ پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھا، یا اللہ کوئی میری مدد فرما۔ میں کب تک اس پریشانی سے باہر نہیں، کب تک مجھے اس طرح کی پریشانیاں برداشت کر۔ میں یہ سوچتا ہوا ایک دم چونک اٹھا جب میری نگاہ سامنے والی کرسی پر پڑی جہاں اس دن رانیہ بیٹھی ہوئی۔ اس کے اوپر کوئی شاپر پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ٹھٹک سا گیا۔ پہلے تو یہ یہاں پر نہیں تھا، اب کہاں سے آیا؟ میں ایک دم اٹھا اور اس شاپر کو اٹھا کر دیکھا۔ کافی وزنی معلوم ہو، جانے اس میں کیا تھا۔ جب میں نے اس کو کھول کر دیکھا، اس کے اندر سے نکلنے والی رقم کو دیکھ کر اتنی زیادہ رقم اور میرے کمرے میں آخر کہاں سے آئی؟ یہ سوچتے ہوئے میری نظر رانیہ کی تصویر پر پڑی تو یوں لگا جیسے وہ مسکراتے ہوئے مجھے ایک حوصلہ دے رہی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی رقم کو دیکھا، پھر اس تصویر کو دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی یہ رقم رانیہ نے یہاں پر رکھی اور یقیناً میری مدد کے خیال سے وہ اتنی زیادہ رقم رکھ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوں۔ پھر ایک دم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے مخاطب کیا اور کہا، رانیہ میں تمہارے احسانوں کا بدلہ کیسے چکاؤں گا؟ تم نے جس طرح پہلے میری مدد کی، اب پھر جس طرح تم نے اتنی زیادہ رقم دوبارہ وہاں پر رکھ دی، میں کیسے ان احسانوں کے بدلے چکاؤں گا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس رقم کی طرف دیکھا جبکہ کمرے میں ایک روشنی سی، اور پھر مجھے رانیہ دکھائی دی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں میرے احسانوں کا بدلہ چکانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بس اپنی بہن کی شادی کرو، اور یہ سب تو صرف شکریہ کے طور پر تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ تم نے مجھے وہاں سے آزادی دلوائی اور پھر اپنے گھر میں لے آئے۔ میں اس دن سے کھل کر سانس لے رہی ہوں، مجھے زندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اور رہی بات رقم کی تو تم اس کی فکر مت کرو، میرے پاس بہت دولت ہے۔ میرا باپ ایک امیر آدمی تھا، اور اگر میں ساری زندگی بیٹھ کر بھی خرچ کروں تو بھی دولت ختم نہیں ہو، اسی لیے تم اس حوالے سے پریشان مت ہو۔ رانیہ نے مجھے جب یہ کہا تو میں پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ رقم کی پریشانی تو حل ہو گئی تھی، لیکن کام کی پریشانی اسی طرح باقی تھی، اور جس نے مجھے دل ہی دل میں کافی پریشان کر رکھا تھا۔ ذکیہ کی شادی میں 3 ہی دن رہ گئے تھے اور آج کل میں گھر پر ہی ہوتا تھا۔ اماں سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے سیٹھ سے چھٹیاں لی ہیں، اسی وجہ سے اماں مطمئن تھی کہ ایک دن دروازے پر بڑی زوردار قسم کی دستک ہوئی۔ میں چونک اٹھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے، کیونکہ لڑکیاں وغیرہ تو شام کو ہی آتی تھی اور گھر پر خوب رونق لگی رہتی، جبکہ اس وقت بھری دوپہر میں کون آ گیا ہے؟ میں یہ سوچتا دروازے کی طرف آیا تو دیکھا کہ سامنے ہی سیٹھ کھڑا۔ سیٹھ کو دیکھ کر تو میں بے حد حیران ہوا، جبکہ وہ بہت شرمندہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت کے تاثرات۔ تاہم میں نے اس سے کہا، سیٹھ صاحب اندر آ جائیں، باہر بہت گرمی ہے، بیٹھک میں بیٹھ جائیے۔ سیٹھ میرے ساتھ قدم بڑھاتا بیٹھک میں چلا، جبکہ اس کے چہرے پر اب بھی ندامت کے تاثرات، اور وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ تاہم کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا ارسلان، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی، اگر میں تمہارے کہے کے مطابق رقم دے دیتا تو میرا اتنا بڑا نقصان، میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں اتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوں گا۔ سیٹھ کی بات مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی اور میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، اس لیے میں نے اس سے پوچھا، سیٹھ صاحب یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر سیٹھ نے کہنا شروع کیا کہ جس دن تم کام چھوڑ کر گئے ہو، اس کے کچھ دن بعد جس پلازے کو میں تعمیر کروا رہا تھا وہ پلازا زمین بوس ہو گیا۔ میں نے جس کو ٹھیکہ دیا تھا اس نے اس میں ناقص مال استعمال کیا، اور ناقص مال استعمال کرنے کی وجہ سے وہ پلازا نیچے آ گیا۔ اب میرے اوپر لاکھوں کا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ جس پارٹی کا پلازا تھا وہ میری جان کو آ گئی۔ اس پلازے کے گرنے کی وجہ سے میری ریپوٹیشن بھی خراب ہو گئی ہے۔ اب لوگ اس پلازے کا رخ بھی نہیں کر۔ میں شدید پریشانی میں گر چکا ہوں۔ جس ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا تھا وہ بھی ویسے ہی پیسے لے کر فرار ہو چکا ہے۔ تب مجھے تمہاری قدر و منزلت کا احساس ہوا۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، مجھے معاف کر دو۔ سیٹھ نے یہ کہتے ہوئے ایک دم میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو میں فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔
نہیں सेठ साहब नहीं, आप बड़े हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगें। जो होना था वो हो गया। दुआ करे कि अल्लाह आइंदा किसी को नुकसान से दो चार न करे, मैंने सेठ को तसल्ली देते हुए कहा, जबकि वो कुछ देर बैठने के बाद अपनी जेब से रकम का लिफाफा निकालने लगा और मुझे दे दिया और कहने लगा, अरसलान ना मत करना, ये मैंने तुम्हारे हिस्से का ठेका दिया है जो मुझे पहले दे देना चाहिए था, और कल से काम पर आ जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे वर्कर की शदीद ज़रूरत है। सेठ ने रकम देकर जब ये कहा तो मैंने फ़ौरन उन्हें कहा, सेठ साहब मैं कल काम पर नहीं आ सकता, मुझे 3-4 दिन बहन की शादी के सिलसिले में घर पर काम है, जैसे ही काम ख़त्म होता है मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैंने सेठ को अपनी मजबूरी बता दी और साथ ही बहन की शादी की दावत भी दे दी। सेठ मुझे काम पर आने की ताकीद करता हुआ वहाँ से चला गया और मैं रकम हाथ में थाम कर देखता हुआ रह गया कि अल्लाह ने क्या बेहतर इंसाफ किया है। अगर जो मैं सेठ से रकम मांगता रहता तो शायद वो कभी भी मेरी रकम वापस ना करता, लेकिन अब जब मैंने उसे रकम मांगी भी नहीं और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो अल्लाह ने बेहतरीन इंसाफ फरमाया है। मैं बेहद मुतमईन होकर अंदर आया और वो रकम भी अम्मा को थमा दी। ज़किया की शादी बड़े अच्छे तरीके से हो गई। मैंने उसकी शादी में रानिया को भी बुलवाया था और वो भी आई थी। अम्मा को जब से उससे मैंने मिलवाया था, अम्मा उसे देख कर हैरान रह गई। उन्हें जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो तस्वीर वाली लड़की सामने मौजूद है, और अम्मा तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गई। कहने लगी, अरसलान तुम इससे शादी कर लो, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। माँ की जल्दबाजी और उनका शौक देखकर हैरान रह गई। हालांकि रानिया को तो मैंने वैसे ही बुलवाया था क्योंकि उसने मेरे पर इतना एहसान किया था और मैं उसे ये भी महसूस करवाना चाहता था कि वो घर के फर्द की तरह ही है। रानिया भी शादी में आकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन मैंने अम्मा को रानिया की हकीकत नहीं बताई थी। मैंने उन्हें नहीं बताया था कि वो एक जिन जाती है, वरना अम्मा शायद परेशान हो जाती और दूसरी आम माओं की तरह यही सोचती कि रानिया मुझ पर आशिक हो गई, जबकि ऐसी बात हरगिज़ नहीं थी। तो मैंने रानिया के ऊपर एक छोटा सा एहसान किया, जिसका बदला उसने मुझे इतनी बड़ी रकम देकर भी अदा किया। लेकिन फिर भी अभी वो मेरे एहसान मानती और मेरी मदद कर देती है। मैं इस सिलसिले में बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ हूँ। ज़किया की शादी के बाद दोबारा मैंने सेठ के पास काम पर जाना शुरू कर दिया। अब की बार सेठ साहब का रवैया पहले की निस्बत बहुत अच्छा था और मेरे ऊपर काफ़ी मेहरबान थे। अब तो उन्होंने मेरी मजदूरी भी बढ़ा दी और उसके अलावा ठेके की रकम भी बढ़ा दी। मैं बहुत खुश था। मैं समझता हूँ कि ये मेरे सब्र का इनाम है, और रानिया उसके कदम हमारे घर में पड़े तो ये हमारी खुशबख्ती है, वरना उससे पहले यही सेठ था जो मुझे मेरी मजदूरी भी पूरी तरह से नहीं दे रहा था। अब मैं बेहद खुश था और ज़िंदगी पहले की निस्बत काफ़ी पुरसुकून हो। लेकिन अब अम्मा रोज़ ही मुझसे रानिया के सिलसिले में बात करती। उनका कहना था कि रानिया से शादी कर लो, ये ना हो कि उसकी शादी कहीं और हो जाए और तुम हाथ मलते रह जाओ। मैं अम्मा की शक्ल देखकर मुस्कुरा देता। अम्मा को हकीकत मालूम नहीं, इसी वजह से वो ऐसा कह रही थी। उन्होंने तो जब मैं कमरे में उसकी तस्वीर लगी देखी तो वो यही समझती थी कि मैं रानिया से बहुत मोहब्बत करता, इसलिए उसकी तस्वीर अपने कमरे में लगाई है, वरना हकीकत तो कुछ और थी। रानिया को मैंने जब वहाँ पर देखा मुझे अच्छी ज़रूर लगी, लेकिन उस तस्वीर में कुछ ऐसा चौंका देने वाला था जो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह कर, और मैं उसे घर पर ले आया। फिर अम्मा के बार बार इसरार पर मैंने झिझकते हुए रानिया से बात कर ली और उसे शादी की पेशकश कर दी, जिसे सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आई और वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख कर कहने लगी, मुझे तुमसे शादी मंजूर है। मैं इसे अपनी खुशबख्ती समझती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। रानिया की बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे शादी की ख्वाहिश। ताहम उसके बाद अम्मा को जब मैंने रानिया की रजामंदी दे दी तो रानिया के बारे में अम्मा को सारी हकीकत से भी आगाह कर दी, जिसे सुनकर अम्मा चंद लम्हों के लिए हैरत ज़दा रह गई और काफ़ी देर तक कुछ भी बोल नहीं पाई। लेकिन फिर जब मैंने अम्मा को रानिया के सारे एहसानात का बताया कि किस तरह रानिया ने मेरी मदद की है, और जब सेठ साहब ने मुझे जब काम से निकाला था तो सारा खर्च रानिया ने उठाया था, अम्मा तो ये सुनकर हैरान रह गई और मुझे कहने लगी, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? और मैं अम्मा के हाथ थामकर उनके सामने बैठ गया और उनसे कहने लगा, अम्मा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि आप भी उसी परेशानी से गुजरें, आपको भी वही जहनी तकलीफ हो जो मैं झेल रहा हूँ। यही वजह थी कि मैंने आपको इस बारे में आगाह नहीं किया। अम्मा ये सुनकर रोने लगी और कहने लगी, तुम इतना कुछ बर्दाश्त करते रहे लेकिन हमें बताया भी नहीं।
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے ذمہ دار ہو گئے اور اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنی پریشانیاں اپنے تک رکھنے لگے۔ اماں کو میں نے کافی دیر تک تسلی دی اور پھر جلدی سے رانیہ کے ساتھ میری شادی اماں نے طے کی۔ انہیں رانیہ کی بہو بننے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کیا ہوا اگر وہ جنزادی تھی، لیکن وہ ایک اچھے دل والی اور خوبصورت لڑکی تھی جس کا دل سونے کا تھا۔ رانیہ ایک بہت اچھی بیوی اور ایک اچھی بہو ثابت ہوئی۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ میرا اور اماں کا یہ فیصلہ بہترین تھا، اور جس طرح سے رانیہ نے ہمارے گھر کو رونق دی تھی، شاید کوئی اور لڑکی کبھی اس طرح کی رونق نہ بخشتی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔